نماز میں ہمیں دل کیوں نہیں لگتا؟ آخر وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو ہم نے کبھی تلاش نہیں کیا، ہم نے کبھی کھوجا نہیں، ہم نے کبھی غور فکر کیا نہیں۔ اس لیے ہم یہ سوچتے ہیں کہ وقت ہوا، ٹائم ہوا، اذان ہوئی، چلو جیسے ہو سکے ہم سے نماز پڑھ لو اور پتلی گلی سے نکل لو۔ محترم حضرات، جب تک ہم نماز کے بارے میں غور نہیں کریں گے، فکر نہیں کریں گے، جیسے ہم کوئی کاروبار کوئی دھندا کرتے ہیں تو ہم بار بار سوچتے ہیں کہ دکان ہماری چل کیوں نہیں رہی ہے، کاروبار دھندا ہمارا چل کیوں نہیں رہا ہے، آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ کو ہم تلاش کرتے کرتے جب ہمیں ملتی ہے تو پھر ہم اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ مگر نماز میں ہمیں جو دل نہیں لگتا، ہم بے چین ہوتے ہیں، یعنی ہم جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ سوچ کے نکلتے ہیں کہ جلدی جانا ہے، فٹافٹ ٹکاٹک ہم کو مارنا ہے اور پھر جلدی واپس آنا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو ساری دنیا کا خیال دل و دماغ میں، دل میں ایک دم اتر جاتا ہے، کس کو ہم تھوڑی دیر پہلے کس کو کیا کہہ کے آئیں، تھوڑی دیر پہلے ہم نے کس کو کیا دیا، کیا لیا، دکان میں، کاروبار میں، اپنے دھندے میں جو کام کرتا ہے اسی کے بارے میں سوچتے سوچتے مسجد میں داخل ہوا، وضو خانے میں آیا تو وہاں بھی گپ شپ، پھر مسجد میں آ کے بیٹھا، بھی جماعت کا ٹائم نہیں ہوا تو یہاں بھی گپ شپ، اور پھر امام کے پیچھے جاتے جاتے جب تک تکبیر ختم نہیں ہو جاتی تب تک ہم گپ شپ میں ہی رہتے ہیں۔ اب بتائیے کہ نماز میں دل کیسے لگے گا؟ پھر تیسری بات یہ ہے کہ ہم جب نماز پڑھتے ہیں، تکبیر کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، ہم کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے۔ پھر آگے چلیے، اس کے بعد ہم پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہاں بھی ہم کو پورا ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں چلتا کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیے ثنا ہو گیا، پھر آپ سورت شروع کر رہے ہیں، کیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ اعوذ باللہ کا جو بلا ہے، جو مصیبت ہے، یہ مصیبت بھی ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو آپ یہ بتائیے، جب اعوذ باللہ بسم اللہ ہو گیا، ثنا ہو گیا، اللہ اکبر تکبیر ہو گیا، اس کے بعد جب آپ سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہاں تک ہم جب پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم نے کیا پڑھا۔ ہاں، اتنا پتہ ضرور ہمیں ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کر رہے ہیں، مگر قرآن کی جو تلاوت کر رہے ہیں اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں چلتا ہے۔ تو جب ان ساری چیزوں کی کوئی خبر ہی نہیں ہوگی تو نماز میں دل کیسے لگے گا بھائی؟ اس لیے ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ نماز میں دل ہمارا لگا رہے، نماز کا شوق ذوق ہمارے دل میں رہے، تو پھر نماز کی چاہت اپنے دل میں بنانے کے لیے آپ کو سب سے پہلے جو ہی آپ مسجد میں داخل ہوں گے اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیجئے کہ میرے پاس وقت بہت ہے، پھر آپ نماز پڑھیے۔ پھر نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں آنے کے بعد ضروری باتوں کے سوا کسی سے آپ بالکل بات نہ کریں۔ ابھی جماعت کا ٹائم ہے، وقت نہیں ہوا ہے، آپ تسبیح تحلیل کیجئے، آپ ذکر اذکار میں لگے رہیے، پھر جہاں تکبیر شروع ہو آپ امام کے پیچھے کھڑے ہو جائیے۔ پہلی بات آپ ایسا کیجئے، انشاءاللہ آپ کا دل نماز میں لگے گا۔ دوسری بات، آپ دل میں یہ خیال لائیے کہ میری دکان ابھی کھلی ہوئی ہے یا بند ہے، جو کچھ ہوگا، کسٹمر آئے گا لوٹ کر کے چلا جائے گا، کوئی اور کام آئے گا، کوئی بلانے آئے گا، اس کو ضرورت ہے وہ بیٹھے گا، نہیں ضرورت چلا جائے گا، اللہ پھر اس کو میرے پاس بھیجے گا۔ تو یقین آپ کو دل میں بٹھانا پڑے گا، نمبر 2۔ نمبر 3، آپ کو عربی بھاشا اور عربی کی جانکاری ہونا بہت ضروری ہے، آپ کو یہ سیکھنا پڑے گا۔ اب آپ کہیں گے 60-70 سال عمر ہو گیا مولانا صاحب، اب کیا عربی اور سیکھیں گے اور فارسی سیکھیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت نہیں، آپ نہیں سیکھ پائیں گے، مگر اتنا تو ضرور آپ سیکھ پائیں گے۔ آپ قرآن پڑھنا سیکھیے اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی پڑھیے، قرآن پڑھیے اور ترجمہ بھی سیکھیے، کم سے کم اتنا تو پتہ چلے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کر رہا ہوں، جو بڑا رحم والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، یہ تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ پھر آپ بسم اللہ کے بعد اعوذ باللہ آپ پڑھیں گے، اس کا بھی ترجمہ آپ کو تھوڑا بہت تو معلوم ہو جائے گا بھائی۔ ایک آدمی جب کسی بھاشے کو وہ سمجھتا ہے اور بولنے والا اس کے سامنے بولتا ہے تو پھر اسے سننے میں مزہ آتا ہے۔ جو بھی سنتا ہے، جب آدمی سمجھے گا تب نہ اس کے پاس بیٹھے گا، جب وہ سمجھے گا تب نہ اس کی باتوں کو وہ سنے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی ذات ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے، ہم اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں، یہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا۔ تو محترم حضرات، اگر آپ کو ہم کو نماز میں دل لگانا ہے تو سب سے پہلے مسجد میں آئیے اور دنیا کا خیال مسجد کے گیٹ کے باہر
پھینک دیجئے۔ دوسری بات، آپ کا کاروبار ہے، کام ہے، دھندا ہے، اس دھندے کو آپ اللہ کی ذات پر چھوڑ کر کے آئیے کہ جو کسٹمر آئے گا، جو لینے والا آئے گا، جو دینے والا آئے گا، جو بھی آئے گا، وہ اس کو اللہ نے بھیجا ہے، جب اس کو ضرورت پڑے گی پھر اللہ میرے پاس بھیج دے گا۔ نمبر 3، آپ کو قرآن سیکھنا ہے، اور قرآن کریم کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ترجمہ کو بھی سیکھنا ہے۔ یہ 3 کام آپ کر لیجئے، انشاءاللہ دیکھیے گا نماز میں کتنا آپ کو مزہ آئے گا، اور نماز میں کتنا خوش و خضو پیدا ہوگا، اور نماز کی طرف دل آپ کا کتنا کھینچے گا، اور اللہ کی محبت آپ کے دل میں کتنی بڑھے گی، اور آپ کے دل میں یہ چاہت رہے گی کہ اللہ ہم سے کیا کہہ رہا، ہم اللہ سے کیا کریں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ پاک ہم سبوں کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔